لیکن میرے امام کی شان یہ ہے جنہیں 55 علوم پر مہارت حاصل، جس علم پر بھی آپ نے کلام کیا، اللہ کی قسم جس علم پر بھی آپ نے قلم اٹھایا اس کا کما حق حق ادا کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حق ادا کر دیا، جس علم پر بھی بات کی، جس علم پر بھی کلام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی فتاوی رضویہ آج دنیا دیکھ کر حیران ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے فتاوی رضویہ، 30 جلدوں پر مشتمل، 6000 فتاوی اس کے اندر، ایک عظیم الشان کتاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا حیران ہے، اہل علم حضرات کی عقلیں دنگ ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام فتاوی رضویہ ہے۔ دیکھیں تو صحیح مقام و مرتبہ اعلیٰ حضرت کا، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت۔ بچپن سے آپ نظر ڈالیں، استاد پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ابا نے انتظام کر دیا ہے، دادا نے انتظام کر دیا ہے، گھر پہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے قاری صاحب آتے ہیں، وہ ایک روز پڑھا رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت پڑھ نہیں رہے ہیں، خاموش ہیں۔ وہ کہتے ہیں پڑھو، اعلیٰ حضرت خاموش۔ دادا نے کہا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں ہو احمد رضا؟ اعلیٰ حضرت سرکار کہنے لگے دادا کیسے پڑھوں، کاتب نے غلطی کی لکھنے میں، استاد بھی وہی پڑھا رہے ہیں۔ ایک زبر زیر کا فرق تھا، صرف کاتب سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بچپن میں فرما دیا کہ جب غلط کاتب کا غلط لکھا ہوا، قاری صاحب بھی ویسے ہی پڑھا رہے ہیں تو میں کیوں پڑھ لوں غلط؟ یہ اعلیٰ حضرت کی شان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6 سال کی عمر ہے، درس نظامی کی تعلیم چل رہی ہے۔ 6 سال کی عمر میں میرے امام نے ہدایت النحو، جو علم نحو کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے، میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے 6 سال کی عمر میں اس کی شرح لکھ دی، شرح لکھ کر امت کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6 سال کی عمر میں میرے امام نے یہ کارنامہ دکھایا، 6 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھ دی۔ اور آگے چلیں، 14 سال کی جب عمر ہوئی ہے نا، تو 14 سال کی عمر میں میرے امام نے پہلا فتویٰ بھی لکھ دیا۔ 14 سال کی عمر میں میرے سرکار اعلیٰ حضرت عالم و فاضل بھی ہو چکے تھے اور مفتی بھی بن چکے تھے۔ 14 سال کی عمر، وہ علم کا پہاڑ ہے، وہ علم کی چٹان ہے اعلیٰ حضرت۔ آؤ ذرا غور کرو، میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو، زندگی پہ نظر ڈالو، سیرت پہ نظر ڈالو۔ آج دنیا کے اندر لوگ دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں اتنا جان لو، اعلیٰ حضرت سے محبت صحیح معنوں میں وہی کیا کرتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے کردار سے واقف ہے، جو اعلیٰ حضرت کی شان جانتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کی سیرت طیبہ سے واقف ہے، وہی اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کیا کرتا ہے۔ دیکھیں ذرا اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی۔ 14 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی شروع کی، اور جب تک حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں رہے تب تک میرے اعلیٰ حضرت سرکار فتویٰ نویسی کرتے رہے۔ فتاوی رضویہ شریف میرے اعلیٰ حضرت سرکار کی ایک کرامت کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی شان یہ کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو حضور مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اکبر بادشاہ کا دور ہے، اس دور کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت میں جب کہ اکبر نے دین الہی قائم کیا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگا، تب لا الہ الا اللہ کو، جب لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی بات آئی، اللہ کی توحید کی بات آئی، تو پھر مجدد الفسانی نے اکبر جیسے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت و صمدیت کا اعلان کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ہر دور میں اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، بھیجتا ہے، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب توحید پر اکبر نے حملہ کیا تو مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ ایک دور پھر آیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے زمانے میں جب میرے آقا کی رسالت پر انگلیاں اٹھائی گئیں، جب میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، جب میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر بات آئی تو میرے اعلیٰ حضرت میدان میں آئے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے امت کو سچا عقیدہ دیا، میرے اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کے جام پلائے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے دنیا کو سچا عقیدہ دیا اور بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بتا دیا کہ میں نبی سے سچا پیار کرتا ہوں، نبی کی شان میں گستاخی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔
میرے आला हजरत का जब कलम चला है तो अकायद बातिला रखने वालों के बदन से फासिद बदअकीदगी का खून निकलने लगा। आला हजरत ने अकीदों की हिफाजत की। आला हजरत ने हमें सोच दी, नजरिया दिया कि जब तक जिंदा रहो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करते रहो, जब तक जिंदा रहो आका से मोहब्बत करते रहो। कोई हज करने जाता था, जब वो हज करके आता था हुजूर आला हजरत जब उससे मिलते थे, आप फरमाते थे मदीना शरीफ गया था? वो कहता था हाँ गया था। तब मेरे इमाम बढ़कर उसकी पेशानी चूम लिया करते थे, उसकी आंखों को बोसे दिया करते थे कि ये आंखें मेरे मुस्तफा का रोजा देख कर आई। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मेरे सरकार आला हजरत की शान, आप बैठे हुए हैं, एक फकीर आ गया, फकीर आकर कहने लगा अहमद रजा 10 रुपए दे दो वरना हवेली पलट दूंगा। आला हजरत सरकार ने फरमाया 10 रुपए नहीं 20 रुपए ले ले, मगर गलत बात मत कह। मेरे परवरदिगार के हुक्म के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है जब तक रब न चाहे, तेरी कोई औकात नहीं है। 10 रुपए की बात नहीं 20 ले ले या उससे ज्यादा ले ले, मगर शरीयत के खिलाफ बात करेगा तो अहमद रजा कभी गवारा नहीं करेगा। फकीर कहने लगा नहीं 10 रुपए दे वरना तेरी हवेली पलट दूंगा। पीछे से हुजूर आला हजरत की वालिदा माजिदा ने कहा अहमद रजा फकीर से न उलझो, कोई जरूरत नहीं है। आपने फरमाया वालिदा माजिदा ये मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है और मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कोई बोले अहमद रजा कभी गवारा नहीं कर सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस फकीर के दरमियान और आला हजरत के दरमियान अभी ये बात हो रही थी कि इतने में मेरे सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका बचपन था, आप छत पर थे कि अचानक छत से नीचे गिर पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा, शोर हो गया, मुस्तफा रजा खां गिर गए। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन आला हजरत के पाए इस्तिकामत में लफ्जिश नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा, आप इस्तिकामत के साथ में डटे रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा रजा खां मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद उठे, कपड़ों को झाड़ कर आगे बढ़े, कहने लगे बाबा खराज तक नहीं आई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने फरमाया कि तेरी औकात नहीं कि तू मेरी हवेली को पलट दे, अगर तू औकात रखता है लेकिन मेरी जूती है, तू मेरी जूती को पलट कर दिखा दे। आपने जूती को उल्टा कर दिया, फरमाया अगर हिम्मत है, दम है, हवेली तो बड़ी बात हो गई, तू अहमद रजा की जूती को पलट के दिखा। फकीर ने जोर लगाया, एक हाथ से कोशिश की मगर वो हिला न सका आपकी जूती मुबारक को। दोनों हाथों से कोशिश की तब भी न हिला पाया। खूब जोर लगाए मगर जूती न हिल सकी। कहने लगा अहमद रजा तुम कोई जादूगर हो, तुमने कोई जादू कर दिया है, तुम्हारा जूता जमीन पर चिपक गया है। मेरे सरकार आला हजरत ने फरमाया मैंने कोई जादू नहीं किया, नादान मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो मुस्तफा का गुलाम हूं, मदीने वाले आका का आशिक हूं। और जब बात मेरे आका की आए, जब बात मेरे मुस्तफा के लाए हुए दीन की आए, जब बात अकीदे की आए तो अहमद रजा को गैब से मुस्तफा मदद अहमद रजा की फरमा दिया करते हैं। ये मैंने जादू नहीं किया है बल्कि ये तो मेरे मुस्तफा का करम हुआ है कि मेरे मुस्तफा के करम की बदौलत अल्लाह ने मेरे अकीदे को तेरे सामने उजागर कर दिया है, जाहिर कर दिया है। ये आला हजरत है। और अगर मैं आला हजरत की शख्सियत पर बात करने लगूं, खुदा की कसम मेरी औकात नहीं, मेरी बिसात नहीं, मेरी हैसियत नहीं कि मैं आला हजरत की अजमत पे बात कर सकूं या उनकी शान बयान कर सकूं। आओ देखो तो सही आला हजरत नवाब अमजद अली खान मेरे हुजूर आला हजरत के एक मुरीद शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। अंग्रेजों का दौर था, शिकार खेलने के लिए गए, तीर चलाया या गालिबन गोली चलाई, एक हिरन को देखकर निशाना लगाया, उसको ना लगकर किसी इंसान को निशाना खता हो गया, तो वो किसी इंसान को जाकर लगी, वो इंसान, वो आदमी मर गया, उसकी मौत हो गई। बरतानवी कोर्ट कचहरियां, ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर मुकदमा चलाया गया, फांसी की सजा नवाब अमजद अली खान को सुना दी गई, कालकोठरी में जेल के अंदर डाल दिया गया। वक्त करीब आता जा रहा है फांसी का, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, अनकरीब फांसी होने वाली है, एक दिन रह गया है, लोग मिलने के लिए आए, नवाब साहब के घर से लोग मिलने के लिए आए और वो रो रहे हैं। नवाब साहब ने कहा रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है,
مجھے کوئی پھانسی نہیں دے سکتا ہے، مجھے کوئی سزائے موت نہیں دے سکتا ہے، میں کل کا ناشتہ گھر پہ آ کر کروں گا۔ سارے کے سارے حیران ہو گئے، سوچنے لگے موت کے خوف کے سبب نواب صاحب کا دماغی توازن برابر نہیں ہے، دماغ شاید خراب ہو گیا ہے، شاید پاگل پن ان کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب کے سب حیران ہیں، مگر نواب صاحب نے کہا کہ تم سب کے سب حیران ضرور ہو، مگر یاد رکھنا میں صبح کا ناشتہ گھر پہ آ کے کروں گا۔ یہ سب چلے گئے کہ نواب صاحب واقعی میں اب پاگل ہو چکے ہیں، جھٹکا لگا ہے ان کو، صدمہ ہو گیا ہے، سزائے موت جو کل ہونے والی ہے۔ جناب وہ دوسرا دن بھی آیا جو دن مقرر کیا گیا تھا سزا کا، پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا، نواب صاحب کو لایا گیا، پھانسی کا پھندا گلے میں ٹانگ دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ اب وقت بھی قریب تھا کہ صرف بٹن کو دبانا تھا اور وہ ان کا جو سزا کا معاملہ تھا وہ پورا ہونے والا تھا۔ جلاد کو حکم بھی دے دیا گیا کہ اب تم رسی کو جو ہے کھینچ دو۔ جلاد کو جیسے ہی حکم ہوا، جلاد ابھی بٹن دبانے والا ہے کہ اتنے میں باہر سے کوئی قاصد آیا اور اس نے ملکہ وکٹوریہ کا لا کر پیغام دیا کہ آج کوئی کسی کو سزا نہیں ہوگی، چھوڑ دو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کے خوشی میں آج جتنے بھی قیدیوں کو سزائے موت دی گئی تھی ان سب کی سزا کو معاف کر دیا گیا ہے۔ نواب صاحب کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی، گھر آئے، گھر والے دیکھ کر حیران ہو گئے، آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ فرمایا ناشتہ کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا ناشتہ گھر آ کے کروں گا۔ سب کے سب حیران ہے، کیا ہوا نواب صاحب؟ کیسے؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگے نواب صاحب آخر یہ ہوا کیسے؟ آخر تم کو اتنا یقین کیسے تھا کہ مجھے سزا نہیں ہوگی؟ نواب صاحب کا جملہ سنیے۔ نواب امجد علی خان میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے مرید کہنے لگے اے لوگو، کئی روز قبل میرے خواب میں میرے پیر آئے تھے، احمد رضا خان آئے تھے، حضور اعلیٰ حضرت میرے خواب میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا امجد علی خان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ تمہیں سزائے موت دے سکے، کوئی سزائے موت تمہیں نہیں ہوگی۔ میرے پیر نے اتنا کہہ دیا تھا تو مجھے یقین تھا، میرے پیر نے جو کہہ دیا ہے وہ یقیناً سچ ہے، میرے پیر کی بات پر مجھے اتنا بھروسہ تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا اب مجھے کسی اور دن موت آ سکتی ہے، لیکن جس دن میری سزا مقرر کی گئی ہے اس دن مجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ اپنے مرید کو خواب میں میرے امام نے پہلے سے بتا دیا۔ امام اہل سنت کی شان یہ، اور حضور سے عشق کیا ہے؟ ہدایت بخشش پڑھی ہے حضور اعلیٰ حضرت نے، ہدایت بخشش کے اندر ایک ایک شعر کا ایک مصرع اور ہر مصرے کا ایک لفظ حضور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس امت کو عشق مصطفیٰ کے جام میرے امام اہل سنت نے عطا کیے۔ لوگوں کے دلوں سے عشق رسول نکالا جا رہا تھا، لوگوں کے ایمانوں پر ڈانکا ڈالا جا رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی۔ میرے امام نے اس دور کے اندر عقیدوں کی حفاظت کی اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کر دی۔ وہ امام احمد رضا خان عشق رسول کا یہ عالم حج کرنے کے لیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا بھر سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن جب میرے امام اہل سنت مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ شریف پہنچے، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک شاعر بھی پہنچا ہوا ہے۔ وہ پرانا مصطفیٰ کے روزے کا جو منظر تھا کہ ادھر میرے آقا کا روزہ، ادھر سامنے دو کھجور کے درخت کھڑے ہیں۔ شاعر نے جب اس منظر کو دیکھا تو اس نے شعر کہہ دیا۔ اس نے جو ہے اپنے اشعار کو، اپنے الفاظ کو، اپنی کیفیات کو الفاظ کا جامع پہنا کر شعر کی شکل میں سپرد کرتاس کر دیا۔ اس نے بڑا اچھا شعر کا، لوگوں نے بڑی داد دی۔ کیا شعر کہا اس نے کہا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، ادھر میرے مصطفیٰ کا روزہ، ادھر دو کھجور کے درخت ہیں۔ کیا منظر کھینچا اس نے؟ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے سنا، بڑی داد دینے لگے۔ کسی نے حضور اعلیٰ حضرت کو بتا دیا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس شاعر سے کہا کہ تو نے شعر تو کہا ہے مگر مکمل نہیں ہے تیرا شعر، اس میں کمی ہے، گنجائش ہے۔
میرے اعلیٰ حضرت نے جیسے اتنا کہا وہ کہنے لگا تنقید کرنا بڑا آسان ہے احمد رضا، کمی بتاؤ کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کمی محبت کی پائی جاتی ہے، عشق کی کمی تیرے شعر کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت؟ سرکار نے فرمایا تو نے پہلا مصرع تو بڑا اچھا کہا لیکن میرا عشق الگ ہے، تیری محبت الگ ہوگی، میرا پیار آقا سے الگ ہے، میری محبت تو یہ گوارا ہی نہیں کرتی، تو نے خیمہ لیلا سے میرے حضور کے روزے کو تشبیہ دی ہے، میرا عشق گوارا نہیں کرتا، میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میرے آقا کے روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی جائے۔ کہاں میرے مصطفیٰ کا روزہ، کہاں خیمہ لیلا، کیا تقابل ہے! اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شاعر کہنے لگا احمد رضا تنقید کرنا آسان ہے لیکن اگر دم رکھتے ہو تو شعر تم کہہ کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہاں شعر کو مکمل میں کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرا پہلا مصرع درست ہے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ میرے امام نے فرمایا پہلا مصرع تیرا بالکل درست ہے، با اعتبار شاعری، لفظوں کی بندش، با اعتبار فن، بہر میں ہے، کوئی کمی نہیں ہے پہلے مصرع۔ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، بہر حزج محذوف، مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن۔ میرے امام نے فرمایا تیرا پہلا مصرع درست ہے مگر دوسرا مصرع تبدیل کر، کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے دوسرا مصرع کہا اور سنا دیا فوراً۔ آپ فرماتے اس کو اس طرح کر لے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی ہو جیسے عرش معلا کے سامنے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا عشق ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگ خوش ہو گئے، ہاں واقعی اب شعر مکمل ہوا، ہاں واقعی اب اس کے اندر عشق نظر آتا ہے، اب اس کے اندر محبت کے شرارے نظر آتے ہیں، محبت کی مستیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا عشق ہے حضور سے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا عشق دیکھو۔ 5 امتحانات کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا اپنے بندوں کو بھوک سے۔ آؤ ذرا، ابھی عید قربانی گزری ہے، ادھر عید قربانی گزری، ادھر محرم آ گیا۔ اسلامی سال کا وہ آخری مہینہ تھا، یہ پہلا مہینہ ہے۔ اسلام کا مزاج قربانی ہے، اسلام قربانی کو پسند کرتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر ہو تب قربانی پر اور آغاز ہو تب قربانی سے۔ ادھر ابراہیم و اسماعیل کی قربانی، ادھر مولا حسین اور آپ کے بچوں کی قربانی ہے۔ بے شک بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جی بات کو جلدی سے مکمل کرتا ہوں۔ 5 امتحان کون کون سا؟ پہلا بھوک۔ اللہ تعالیٰ نے بھوک سے ادھر بھی آزمایا، ادھر بھی آزمایا، ادھر ابراہیم کو آزمایا، ادھر حسین کو آزمایا۔ اللہ نے ادھر ابراہیم کو کیسے آزمایا؟ جب پیدا ہوئے تو ماں نے جا کر پہاڑ کی ایک غار کے اندر چھپا دیا کہ کہیں نمرود میرے بچے کو قتل نہ کروا دے۔ آپ کی ولادت پہاڑ کے اندر ایک غار میں ہوئی ہے اور آپ کی ماں نے وہیں پہ آپ کو چھوڑا، اس غار کے دہانے پہ پتھر لگایا، بند کیا، واپس آ گئی، واپس آ گئی۔ 2-3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد میں ماں تڑپ اٹھی، ماں کو خیال بچے کا آ گیا، ماں بے قرار ہو گئی، ماں مچل گئی، تڑپ گئی، بیٹا کس حال میں ہوگا؟ کیونکہ ماں آ گئی تو دودھ کون پلائے گا، کون بچے کا خیال رکھے گا؟ لیکن یہ آزمائش کی جناب ابراہیم کی پیدا ہوتے ہی بھوک سے آزمایا اللہ نے۔ تو اس آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے۔ 3 دن کے بعد میں ماں آئی، ماں نے جب پتھر ہٹایا، غار کے دہانے سے پتھر ہٹا کر اندر گئی، اندر جا کے کیا دیکھا؟ بیٹا اندر ابراہیم ہے، مگر کیا دیکھا؟ آپ سوچ رہی تھی بھوک سے مر گیا ہوگا، مگر دیکھا ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، اس انگوٹھے کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے، شہد بھی نکل رہا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ، حق ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امتحان، کامیابی، پھر انعام۔ اللہ نے بھوک سے آزمایا، اللہ نے فرمایا اس کے بعد میں تمہیں مال سے آزمایا جائے گا۔ اللہ نے مال سے آزمایا، 12,000 بکریاں اللہ کا نام سننے کے عوض دے دی، خود بھی نوکر بن گئے جب آزمایا گیا۔ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ تیسری آزمائش
پھر فرمایا جان سے آزمایا جائے گا، جانی نقصان دے کر. تو کیسے آزمایا؟ اللہ نے آتش نمرود روشن کی گئی. نمرود نے آتش کدے کے اندر ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا. جب آگ کو آتش کدے میں ڈالا گیا، نمرود نے آتش کدے میں ڈالا. دنیا سمجھ رہی تھی جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے. ادھر بلبل سدرا آ گئے، کہنے لگے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. تو کہا اللہ سے کوئی حاجت ہو تب بتا دو. فرمایا اللہ سے حاجت کی بات کرتے ہو تو اتنا بتاؤ، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا میرا رب جانتا نہیں ہے؟ کیا میرے رب کو خبر نہیں ہے؟ بلبل سدرا کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر حال میں واقف ہے، وہ باخبر ہے. تو جناب ابراہیم نے فرمایا جب میرا پروردگار جانتا ہے تو سن لو، اگر وہ رب جلیل مجھے جلانے پہ راضی ہے تو اس کا خلیل بھی جلوے پہ راضی ہے. اللہ اللہ، واہ واہ واہ، بے شک بے شک. امتحان پورا ہوا، آتش کدے میں ڈال دیا گیا، صبر کے پیکر بنے رہے. امتحان پورا ہوا، اللہ نے آتش کدے کو گلزار بنا دیا. آتش کدہ گلزار بن گیا، نارے نمرود ٹھنڈی ہو گئی. یہ جان کا نقصان. پھر اللہ نے فرمایا پھلوں کا نقصان. یہ پھلوں کی طرف جو اشارہ کیا، مفسرین فرماتے ہیں یہ اولاد، یہ پھل جو ہے یہ اولاد ہے. اولاد سے آزمایا جائے. پھر اولاد سے آزمایا، بیٹے کی گردن پہ خنجر رکھ دیا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. پروردگار عالم نے آزمایا تو بیٹے کی گردن پہ باپ نے چھری رکھ دی. حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری چلنے کو تیار نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے چھری چلتی کیوں نہیں ہے، چلتی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے غصے میں جھنجھلاہٹ میں پھینکا چھری کو، ایک پتھر پہ لگی، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا پتھر پہ لگنے سے پتھر کو تو نے توڑ دیا، کاٹ دیا، ٹکڑے کر دیے، مگر اسماعیل کی گردن پہ کیوں نہیں جلتی ہے؟ چھری نے کہا اے ابراہیم آپ ایک مرتبہ کہتے ہو چل کاٹ دے، اور میرا رب 70 مرتبہ کہتا ہے نہیں کاٹنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رب 70 مرتبہ. یہ امتحان بھی ہوا. حضرت اسماعیل قربان نہیں ہوئے، آپ کی جگہ فدیہ کے طور پر دمبا ذبح ہو گیا. تو جب یہ امتحان 5 مکمل ہوئے، 5 امتحان مکمل ہوئے، 5 امتحان مکمل ہونے کے بعد میں پروردگار نے فرمایا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم پاس ہو گئے. تو انعام کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آزمائشوں میں تم کامیاب ہو گئے، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. 5 آزمائشیں، 5 امتحان. انعام کیا ملا؟ اللہ نے امامت سے نوازا، امامت عطا کر دی. مگر اب ذرا میری بات کو دل سے سننا اور توجہ سے سننا. 5 امتحان وقت کتنا لگا؟ 5 امتحان وقت کتنا لگا؟ غور کرو. فرمایا گیا 120 سال کا زمانہ لگ گیا. کتنا؟ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، جلدی ختم کر رہا ہوں بہت جلدی سے. 105 امتحان دینے میں کتنا زمانہ لگا؟ 120 ایئرز. 5 امتحان دیے، 120 سال کا زمانہ لگ گیا. مگر آؤ کربلا میں آؤ، میں حسین کی عظمتوں پر کیوں قربان نہ جاؤں. 7 محرم الحرام کی فجر سے 5 امتحان اللہ نے ایک ساتھ اکٹھے رکھ دیے. اب بھوک سے بھی آزمایا جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ خوف سے بھی آزما رہا ہے، اب جانی نقصان سے بھی آزما رہا ہے، اب اولاد کے نقصان سے بھی آزما رہا ہے. 7 محرم الحرام کی فجر سے آزمائشیں شروع ہو گئی. اور امام حسین کا دیکھو معاملہ، امام حسین کی شان اور عظمت دیکھو. 10 محرم الحرام کی ظہر تک امام حسین نے 5 امتحان میں پاس کر لیا تھا. وہاں 120 سال لگے، یہاں 7 محرم الحرام کی فجر سے 10 محرم الحرام کی ظہر تک مولا حسین نے سارے امتحان دے دیے تھے. ہر امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے تھے. حسین اس شخصیت کا نام. تو پھر حسین کا مولا تو راضی ہے. اللہ نے فرمایا جب امتحان دے کر کوئی کامیاب ہوتا ہے نا تو اللہ نے قرآن میں بشارت سنا دی. حسین تم نے صبر کیا، اب بشارت سن لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے. کون سی خوشخبری ہے؟ یہ جنت کی خوشخبری ہے میرے عزیزو، یہ جنت کی خوشخبری ہے. اب سنو ذرا، میں یہ بھی بتاتا گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ محبت سے حسین کے پیار میں جھوم کے بولو سبحان اللہ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت.
जन्नती जन्नत में चले जाएंगे बरोज़ महशर। बात समझ रहे हैं? जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम। काम पूरा हो गया, हिसाब किताब मुकम्मल हो गया महशर में। जन्नती जन्नत में गए, दोज़ख में गए। अब जन्नत और दोज़ख ने आपस में डिस्कस की, बातचीत की। जन्नत और दोज़ख में बातचीत होने लगी। दोज़ख ने कहा जन्नत से कि तू बता तुझे कौन कौन मिला, कौन कौन तेरे अंदर आया। और जन्नत से तो जन्नत ने दोज़ख से कहा तुझे कौन कौन मिला, तेरे पास कौन कौन आया। जब जन्नत ने कहा जहन्नम से तुझे कौन मिला, कौन तेरे पास आया, तो जहन्नम तन के अकड़ के कहने लगा मेरे पास में बड़े बड़े बादशाह आ गए, बड़े बड़े खजानों के मालिक आ गए, नमरूद जैसे आ गए, शद्दाद जैसे आ गए, कारून जैसे आ गए, हामान जैसे आ गए। जहन्नम ने कहा मेरे पास में बड़े बड़े बादशाह आ गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ जन्नत अब ये तुझसे सवाल करेगी जहन्नम तेरे पास में कौन है, तू किसी और का नाम न लेना, तू कोई बादशाह का तज़किरा न करना, बस इस जहन्नम को इतना बता दे तेरे पास में वक्त के बादशाह है। अगर तेरे पास में बड़े बड़े यजीद है तो जन्नत के पास में जन्नती जवानी, जन्नती जवानों का सरदार हुसैन है। वबश्शिरिस साबिरीन, जन्नत ने कहा मेरे पास हसन है, मेरे पास हुसैन है। लाख कोई जैसा अगर कोई कायनात में कोई ला सकता हो मुकाबले में, लेकर आए ना कोई जैसा। वबश्शिरिस साबिरीन, फिर सब्र करने वालों को बशारत है। नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स को काबू करना और फिर जिंदगी गुजारना, फिर सलीके से जिंदगी गुजारना। ये मुहर्रम हराम है मेरे अजीजों, इसमें हमें बहुत सबक मिलते हैं। हमें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, तर्ज जिंदगानी बदलने की जरूरत है, अपने मामलात बदलने की जरूरत है। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने ये मुहर्रमुल हराम मुझे आपको अता किया है तो इसलिए नहीं कि हम मेले लगाएं, ताशे बजाएं, ढोल बजाएं या ताजियादारी के नाम पे गुंडागर्दी करते रहें। मुझे बताओ ताजियादारी के नाम पे आज क्या कुछ नहीं होता, आज ताजियादारी के नाम पर क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। आज पूरे मुआशरे का हाल देखो, अल्लाह रहम फरमाए, पाकी नापाकी का कुछ पता नहीं होता मगर ताजिये के मेले में घूम रहा है, लड़कियों को ताक रहा है, अपनी बहनों को छेड़ रहा है। ये औरतों और मर्दों को किसने एक जगह जमा कर दिया। ये तुम कहते हो ताजियादारी है, इस ताजियादारी में किसने तुम्हें हक दे दिया, तुम हराम काम करने लगो। ताजियादारी के नाम पर तुम्हें किसने हक दे दिया, तुम ये खेल कूद तमाशे करने लगो। मैं लोगों को एक सवाल करना चाहता हूँ, फकत एक सवाल का जवाब दो। जब हजरत अब्बास के बाजू कटे थे, मुझे बता हुसैन ने क्या ढोल बजा के बताया था मेरे भाई के बाजू कट गए। जब अली अकबर की जवानी लूटी थी, क्या हुसैन ने ढोल बजा के बताया था मेरा बेटा कुर्बान हो गया है। जब कासिम का शबाब लूटा था, क्या हुसैन ने ढोल बजा के कहा था मेरे भाई की निशानी कासिम की जवानी खाक में मिल गई है। मुझे बता क्या अच्छा यहाँ पर इस घर के अंदर आज ये इद्दत के मौके पे प्रोग्राम हुआ है, हम सबके घरों से कोई ना कोई रुखसत हुआ है, हम सबके घरों से कोई ना कोई दुनिया को छोड़ के गया है। मैं किसी एक से सवाल करूं जिसका बाप दुनिया से चला गया हो, अगर मैं उससे कहूं चलो तुम्हारे अब्बा की कब्र पे ढोल बजाएंगे, वो आग बबूला हो जाएगा, गुस्सा आएगा, उसे जल भुन जाएगा, वो लड़ने लगेगा, कहेगा मौलवी तुझे तमीज नहीं है, तुझे शऊर नहीं है, मेरे बाप की कब्र पे ढोल बजाने की बात करता है। किसी का बरसी का दिन आए, मैं कहूं चल तेरे बाप की बरसी है, चल ढोल बजाएंगे, चल ताशे बजाएंगे, चल झूमेंगे फिरकेंगे नाचेंगे, वो कहेगा शर्म नहीं आती मौलाना, सबको शरीयत का पाठ पढ़ाते हो और खुद मेरे बाप की बरसी पे ढोल ताशे बाजे और नाचने गाने की बातें करते हो। तो कहां मर गई गैरत, कहां मर गया ज़मीर। अपने बाप के मरने के दिन पर ढोल बजाना गवारा नहीं है, हुसैन की शहादत के दिन तुम ढोल बजाते हो, अपने बाप की कब्र पे ढोल बजाना तुम्हें पसंद नहीं, तो किसने हक दिया कि तुम हुसैन की शहादत पे ढोल बजा बजा के खुशियां मनाओ? किसने हक दिया? हुसैन का घराना लुट रहा है, तुम ढोल बजा रहे हो। अच्छा मुझे बताओ इमाम हुसैन पूरी जिंदगी, सिर्फ करबला पूरी जिंदगी सामने, पूरी जिंदगी सामने, पूरी जिंदगी में कोई एक मौका, एक वक्त, एक लम्हा ऐसा दिखाओ जब हुसैन ने कहीं ढोल बजाया हो। पूरी जिंदगी में कोई एक मौका, एक लम्हा, एक मिनट ऐसा दिखाओ जब हुसैन ने कोई मेला लगा के और तो मर्दों को एक जगह जमा किया हो। मगर यहाँ मुहर्रम का मेला, अब मुहर्रम के मेले में हो क्या रहा? तमाम देखो भाई मोटरसाइकिलें स्टार्ट हो गई और सज सवर के बैठ गए पीछे, कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं।
کہاں؟ محرم کے میلے میں. کیا کرنے؟ گھومنے. اچھا یہ دن گھومنے کا تھا، یہ دن تفریح کا تھا. کیا کیا پورے دن؟ گھومے. کیا کیا پورے دن؟ چند کھلونے بچوں کے لیے لائے، چند غبارے لے کے آئے، پھکنے خرید کے لائے. ہائے محرم کے دن کو، یوم عاشورہ کو تو نے غبارے خریدنے میں نکال دیا، کھلونے خریدنے میں نکال دیا. تو چاہتا تو اس دن دو آنسو بہا کے اپنے رب کو راضی کر لیتا. تو چاہتا تو اس دن روٹے ہوئے خدا کو منا لیتا. خدا کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے، خدا کو راضی کرنا بڑا دشوار کام نہیں ہے. شیطان جب بہکا دے تو کچھ نہیں کرنا ہے، جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے جا کر معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے. اور شیطان نے تو اللہ سے کہا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اے پروردگار تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. جب اللہ نے شیطان کو نکالا، مردود بنا دیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، نکال دیا. شیطان نے دو باتیں کہیں اللہ کی بارگاہ میں. کہ مولا دو سوال ہیں. کیا ہے؟ کہنے لگا 10 منٹ اور انشاءاللہ 10 منٹ میں بات مکمل کریں گے. پریشان نہیں ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو. نہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی شاید 1 گھنٹہ ہوا نہیں ہے مجھے، اور 5 منٹ ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو. سب نے کیا الا ابلیس، شیطان نے. اللہ نے نکالا. اس نے کہا دو باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا بول. بولے اللہ پہلی گزارش یہ ہے میری عمر بڑھا دے، میری عمر لمبی کر دے، عمر طویل کر دے. شیطان نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری عمر کو طویل کر دے، لمبی کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سوال کیا ہے تو چل تیری عمر کو بڑھایا جا رہا ہے. پروردگار عالم نے عمر کو کتنا طویل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تب تک کی تجھے عمر دی جاتی ہے، عمر لمبی ہوگی. دوسرا سوال اس نے کہا یا اللہ نکال تو رہا ہے مگر زیادہ دور نہیں جاؤں گا، زیادہ دور نہیں جاؤں گا. کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ یہ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. کہنے لگا یا اللہ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پہ رک جاؤں گا. کیا کرے گا؟ کہنے لگا وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے اس سیدھے راستے پر آنے والوں کو تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گناہوں میں ملوث کروں گا. کیسے بہکائے گا؟ اب یہ باتیں بہت توجہ سے سن لینا، یہ 2-3 منٹ کی بات بہت توجہ سے سننا ہے آپ کو. آپ یہ بھی دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت، کتنا پیار کرتا ہے اور ہم کتنی نافرمان. اللہ بھی جو بات ہوئی سن لو. اب الگ الگ موضوعات پہ اگر آپ فرمائش کریں گے تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو شامل کرنا. جو بات چل رہی ہے اسی کو انشاءاللہ تھوڑا جی. تو اللہ تعالیٰ نے جب نکالا اس نے کہا مولا صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ فرمایا کیسے کرے گا؟ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی، کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا کیسے بہکائے گا؟ شیطان کہنے لگا یا اللہ سامنے سے حملہ کروں گا، سامنے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں جانب سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے بہکاؤں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا، بائیں جانب سے بہکاؤں گا. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے بہکاؤں گا، چار سائیڈوں سے، چاروں طرف سے. اللہ نے فرمایا شیطان لعین مردود تو نے 4 سائیڈوں کو چن لیا، 4 سائیڈوں کا تو نے انتخاب کر لیا مگر 2 سائیڈوں کو تو نے چھوڑ دیا، 2 سمتوں کو تو نے چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا آگے پیچھے دائیں بائیں 4 سائیڈیں تیری تو 2 سائیڈیں پروردگار کی. اللہ نے فرمایا تو نے 2 کو چھوڑا وہ 2 میری، وہ کون سی؟ اللہ نے فرمایا تو نے نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا وہ میری، تو نے اوپر والی سائیڈ کو چھوڑ دیا وہ میری. اللہ نے فرمایا تو چاروں طرف سے بہکائے گا مگر میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں 2 طرف سے کرم کرتا رہوں گا، نیچے سے کرم کروں گا، اوپر سے کرم کروں گا. اللہ نے فرمایا جب تو بہکائے گا بندہ گناہ کر لے گا، گناہ کرنے کے بعد میں نادم ہوگا، میری بارگاہ میں 2 آنسو بہائے گا، یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا، وہ کہے گا مولا معاف کر دے. وہ ہاتھ اوپر کو اٹھائے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا.
माशाअल्लाह जिंदाबाद। اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا، میں سارے گناہوں کو معاف۔ بے شک بہت چاروں طرف سے تو بہکا لے، تو ان سے ڈھول بجوا لے، تاشے بجوا لے، نچوا لے، شرابے پلا، مگر جب انہیں خیال آئے گا رب کی محبت کا، رب کے پیار کا، تو یہ رونے لگیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جب یہ روتے ہوئے آئیں گے اور یہ خود ہی نہیں آئیں گے، میری رحمتیں انہیں بلا کے لائیں گی، پکڑ کے لائیں گی، کھینچ کے لائیں گی۔ کیسے لائیں گی؟ تو اللہ کی رحمتوں نے بھی اعلان کر دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، او غافل بندے کہاں بھٹک رہا ہے، آجا آجا اپنے رب کی بارگاہ میں آجا، تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک بہت خوب، زندہ باد۔ رب کی رحمتیں کیسے بلا رہی ہیں، کیسے بلا رہی ہیں۔ ادھر بندہ ایک مرتبہ رب کو پکارتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ۔ بندے نے مشکل میں ایک مرتبہ پکارا، ایک مرتبہ آواز دی، بندہ پکارتا ہے یا اللہ ایک مرتبہ، فرمایا گیا یہ ایک مرتبہ پکارتا ہے، رب کی رحمتیں 70 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ بے شک زندہ باد، حق ہے۔ ایک مرتبہ پکار کے تو دیکھ، رب کی رحمتیں 70 مرتبہ بلائیں گی، آجا آجا، گناہ کر لیے نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آجا بس رب کی بارگاہ میں جھکا دے۔ اللہ کرم کرے گا، نیچے سے جب بندہ رو کے دو آنسو بہا کے سر جھکائے گا سجدے میں اور کہے گا مولا معاف کر دے، تو پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ عشق کرو، محبت کرو پروردگار سے، کیونکہ رب بہت محبت کرتا ہے۔ عشق حقیقی کے جلوے دیکھو، عشق مجازی سے نکل جاؤ، دنیا کی محبت چھوڑ دو، عشق حقیقی کی بات کرو، کیونکہ عشق حقیقی کیا ہوتا ہے؟ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا پانی مبانی لا یموت تو لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست و بود و باعث ہر ہست و بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آگے ٹالا نوح سے طوفان نوح، عشق کو ہے طور، عشق کو ہے زور و جودی، عشق ہی اوج ہرا، عشق کو ہے طور سینا، عشق مروا و صفا، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکاتے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق مریم کی صداقت، عشق رنجے گا نہیں کر لی انہوں نے کہ ہم تو آخری رسول کو آنی نہیں دیں گے دنیا میں، مگر جانتے نہیں تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، بولو زور سے بولو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ کہہ رہے تھے آنے نہیں دیں گے، نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے صدقے میں کائنات بنائی ہے، بھلا اسے کوئی دنیا میں آنے سے روک سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان یہودی عالموں نے کہا تھا، اپنی قوم سے کہا تھا، کوئی ایک جوان نکلے، ایک انسان آئے، وہ یہ آ کر کہے کہ میں جاؤں گا قتل کرنے عبداللہ کو، اگر وہ عبداللہ کے قتل کی ذمہ داری لے گا ہم اسے اتنا پیسہ دیں گے، اتنی دولت دیں گے، اسے مالا مال کر دیں گے، اس کی نسلوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اتنا اسے مال و دولت دیا جائے گا، اتنا نوازا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے انہوں نے اعلان کیا، ایک آدمی نکل کے آیا، کہنے لگا میں کروں گا اس کام کو، میں جاؤں گا عبداللہ کو قتل کرنے، عبداللہ کا قتل میں کروں گا۔ اللہ اکبر
کبیرہ. یہودی عالموں نے اسے مبارکباد دی. کہا ٹھیک ہے نشانیاں بتا دیں گے, مکے میں چلے جانا, مکے میں جاؤ گے یہ نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کے ساتھ میں تلاش کر لینا. ابھی بچہ ہے وہ عبداللہ اس کا نام ہوگا, جہاں بھی مل جائے قتل کر دینا, واپس آ جانا. انہوں نے مشورہ کر لیا, آدمی تیار کر لیا. اب وہ یہودی چل پڑا نبی کے والد کو قتل کرنے کے لیے, مصطفیٰ کے والد کو قتل کرنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ, 55 ہے ابھی جناب عبداللہ کا, یہ قتل کرنے گیا. یہ جیسے سفر کر کے پہنچا مکہ شریف پہنچ گیا. اور مسافر جب بھی مکے میں آتے, جب بھی کوئی سفر کر کے مکے میں آتا تو حرم شریف میں پہنچتا تھا, اس لیے کہ وہیں پہ پہنچ کر ذرا وہ آرام کرتا تھا, زمزم شریف پیا کرتا تھا. جب اسے سکون ملتا تھا پھر اپنے باقی کام کیا کرتا تھا. یہ یہودی بھی حرم میں پہنچا, اس نے حرم میں جا کر ہفتہ کانپتا ہوا لمبے سفر سے گیا تھا, پہنچ گیا. ابھی بیٹھنا چاہتا تھا, آرام کرنا چاہتا تھا, مگر اس نے حرم میں بچوں کو دیکھا. چند بچے حرم شریف کے اندر اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا تو بچوں کے پاس چلا گیا, جا کے بچوں سے کہنے لگا اے بچوں مجھے کوئی عبداللہ کا پتہ بتا دو, مجھے عبداللہ کے بارے میں بتا دو. میں عبداللہ سے ملنے آیا ہوں. جس بچے سے اس نے معلوم کیا وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا, جس کا پتہ پوچھ رہا تھا وہی جناب حضرت عبداللہ تھے. حضرت عبداللہ ان سے ان کا پتہ پوچھ رہا, کہہ رہا مجھے عبداللہ سے ملنا, جی عبداللہ کے پاس آنا. میرے نبی کے والد نے حضرت عبداللہ نے, بچپن ہے, جب دیکھا اسے اوپر سے نیچے تک نظر ڈالی, سمجھ گئے مسافر. تھکان اس کے چہرے پہ دکھائی دے رہی, گرد اس کے جسم پر دکھائی دے رہی, سمجھ گئے کہ یہ لمبے سفر سے آیا تھکا ہوا. آپ نے فرمایا مسافر مجھے ایسا لگتا ہے تم کہیں لمبے سفر سے آ رہے ہو. کہاں لمبے سفر سے, کہ ایک کام کرو بیٹھ جاؤ, یہیں پہ ذرا بیٹھ جاؤ, عبداللہ کا پتہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے ذرا میرا انتظار کر لو, تم یہاں بیٹھو, میں ابھی جا کے ابھی واپس آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ وہیں بیٹھ گیا. میرے مصطفیٰ کے والد گرامی چل کہاں, اپنے گھر. اللہ اللہ میرے آقا کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ اپنے گھر پہ چلے گئے. گھر پہ جانے کے بعد میں جب تھوڑی دیر میں واپس آئے, یہودی نے کیا دیکھا, حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی ہے, اور ایک پیالہ ہے جس میں کھجوریں ہیں. لے کر آئے اور وہ کھجوریں یہودی کے سامنے رکھ دی, وہ پانی کا پیالہ لا کر رکھ دیا. آپ نے فرمایا تم لمبے سفر سے آئے ہو, تم مسافر ہو, تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو, لو ذرا پہلے کھجوریں کھا لو, ذرا پہلے پانی پی لو, پہلے پانی پی کے ذرا سکون سے ہو جاؤ, اس کے بعد میں تمہیں عبداللہ کا پتہ بتاؤں گا. بے شک بے شک, سبحان اللہ, بہت اچھا. اس نے دیکھا, چہرے پہ نظر ڈالی, کہا بچے تم مجھے بڑے بھلے معلوم ہوتے ہو, تمہارا کردار بڑا اچھا ہے. متاثر ہو گیا, کھجوریں کھائیں, پانی پیا, ذرا بیٹھ گیا. جب ذرا سا آرام ملا نا پھر کہنے لگا بچے اب مجھے عبداللہ کا پتہ بتا. حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ بتاؤ عبداللہ سے کام کیا ہے. جی جی بے شک. عبداللہ کا پتہ پوچھ رہے ہو, پہلے کام بتاؤ. یہ بتاؤ عبداللہ سے کام کیا ہے. اور یہ ہمارے گاؤں میں آج بھی ہوتا ہے, کوئی آتا ہے نا کسی کا پتہ معلوم کرتا تو پوچھتے ہیں کیا بات ہے. جی کوئی آیا امام صاحب سے, اچھا کہاں سے آئے ہو, کیا بات ہے. اس سے پتہ لگ جاتا کہ اس کا ارادہ کیا ہے. اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو بندوبست پہلے سے ہی ہو جاتا ہے. جی ورنہ شہروں میں جا کے پتہ ہی نہیں ہے پڑوسی کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کسی کو کوئی خبر نہیں. یہ الحمدللہ گاؤں میں ابھی بھی ثقافت ہے, ہماری تہذیب ہے, ہماری پرانی روایت ہے. جب کوئی نیا آدمی گاؤں میں آتا ہے نا تو گاؤں والے دیکھتے ہیں کون ہے. کسی کے گھر مہمان بھی آیا ہو نا, دیکھتے کون ہے مہمان, اچھا کہاں سے, فلاں جگہ سے, پوری جانکاری نکال لیتے ہیں. اور اب یہ نئی نسل تو خیر پھر بھی بات الگ ہو گئی, یہ پرانے والے جتنے ہیں سفید داڑھیوں والے, یہ تو پتہ کرتے ہیں نا کہ اچھا کہاں سے, فلاں جگہ سے آیا, ارے اچھا کس کا لڑکا, کہ ان کا پوتا ہے. یہ دادا تک پہنچ جاتے ہیں اسی لیے. جی جی یہ پیچھے تک جاتے ہیں نا, پیچھے تک کا معلوم ہے. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بھائی آئے ہو عبداللہ سے ملنے, کام بتا دو, کام کیا ہے. وہ کہنے لگا اے میرے بچے تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے, تو بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے, تیرا کردار مجھے اچھا لگا. یہ راز کی بات ہے, کسی اور کو کبھی نہیں بتاتا, مگر تو نے کھجوریں کھلائی ہیں, تو نے پانی پلایا ہے, تو محبت سے مجھ پردیسی سے پیش آیا ہے, اس لیے میں تجھے راز کی بات بتا رہا ہوں. حضرت عبداللہ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگا اے بچے
کسی سے نہ کہنا میں ایک یہودی ہوں اور میں یہاں پہ آیا ہوں، میری قوم کے عالموں نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کہنے لگا میں عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہوں، عبداللہ کو مارنے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہماری قوم کے عالم کہتے ہیں جو عبداللہ ہے اسی کی پشت سے آخری نبی دنیا میں آئے گا، آخری رسول دنیا میں آئے گا، ہم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ جب باپ کوئی بچپن میں مار دیں گے تو آخری نبی دنیا میں نہیں آئے گا، آخری رسول پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے جیسے ہی اتنا سنا، میرے آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ نے جیسے ہی اتنا سنا، آپ نے فرمایا اے مسافر، اے یہودی، اگر تو عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہے تو چل تلوار اٹھا لے، تلوار نکال۔ اس نے تلوار اٹھائی، کہا جلدی بتاؤ کہاں ہے عبداللہ؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا او یہودی، عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہے، عبداللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ بہت اچھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہے، تلوار اٹھا قتل کر دے۔ اتنا سنا کانپنے لگا، لرز گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر گئی اور قدموں پہ گر گیا۔ کہنے لگا ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے ہیں، ابھی تو نبی کے باپ بھی بچپن کا زمانہ ہے، بچے ہیں، مگر جب تمہارا کردار یہ ہے، تمہارا معیار یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا جب باپ کا بچپن میں یہ عالم ہے تو آخری نبی کی شان کیا ہوگی، آخری نبی کا مقام کیا ہوگا۔ قدموں پہ گرا، کہنے لگا ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں ہے، جب آئیں گے آئیں گے، مگر میں ابھی سے اس آخری رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آقا کے والد کا بچپن تھا، ابھی تو نبی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، مگر پہلے ہی بغیر دیکھے وہ یہودی مصطفیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ بہت اچھا۔ جب دیکھا نہیں تو یہ حال ہے تو پھر دیکھنے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ نبی کے والد ہے تو اللہ نے شان بھی ایسی عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے نا، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، اتنے خوبرو تھے کہ جدھر سے گزرتے سارے مکے کے لوگ کہتے تھے کہ واقعی عبد المطلب کو جو اللہ نے یہ عبداللہ نام کا بیٹا دیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ نے شرم و حیا کا بھی پیکر بنا کے بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کے بھی پیکر تھے۔ اور نبی کے والدین پر آج کل لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، نبی کی ماں پر، نبی کے والد پر۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ختم کر دیں تقریر اور سنو گے؟ تو ذرا سنو توجہ سے۔ تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں۔ آئے میں بتا رہا تھا نبی کے والد ہیں، نبی کے والد کا بھی جواب نہیں، نبی کی والدہ کا بھی جواب نہیں۔ نبی کے والدین سے اگر محبت ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ انگلیاں اٹھاتے کہتے ہیں جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اعلان نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، اللہ نے جس کو چنا ہے نا کہ ان کی گود میں محمد عربی کو آنا ہے، اللہ کیا انہیں ایمان کی دولت سے محروم رکھے گا؟ ارے ان کی آغوش میں نبی آئے، ان کی آغوش کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو ایمان ملا ہے۔ بے شک، بے شک، بہت اچھا۔ نبی کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون، آپ کا تعلق ہے مدینے سے، کہاں سے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان جانا چاہتا ہے۔ آپ بھی جانا چاہتے ہیں؟
ہر انسان جانا چاہتا ہے، سب دعا کرتے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ مدینہ ہے۔ اور پھر عاشقوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب مدینے کو یاد کرتے ہیں نا تو پھر لو لگاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، پھر کیا کہتے ہیں؟ سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے۔ واہ واہ واہ، جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں، جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں، صرف وہ لوگ سبحان اللہ کہیں، جو نہیں جانا چاہتے وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ جنہیں مدینہ جانا ہے صرف وہ دل لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، ارے جنت کا کریں ہم بھی دیدار مدینے، واہ واہ واہ، جنت کا کریں ہم بھی دیدار مدینے میں، سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں۔ تمنا ہے سب کی آرزو ہے، ہر ایک کی خواہش ہے آئیں تیرے روزے پر، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، سب کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے آئیں تیرے روزے پر، ہر ایک کی خواہش ہے آئیں تیرے روزے پر، ایک بار نہیں ایک بار نہیں ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے میں، ایک بار نہیں آقا 100 بار واہ واہ واہ، مدینے میں، ایک بار نہیں آقا 100 بار۔ حضور کا ننیحال ہے مدینہ، یعنی نانی کا گھر، حضور کا ننیحال مدینہ۔ اچھا مدینے سے بھی حضور کا تعلق بڑا پیارا ہے، یہ علماء ہیں تائید کریں گے۔ تمہارے میرے نبی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ننیحال مدینہ، اور صرف نبی کا ننیحال مدینہ نہیں بلکہ میرے آقا کے والد جناب حضرت عبداللہ کا بھی ننیحال مدینہ، واہ واہ، اور حضرت عبداللہ کا ننیحال مدینہ نہیں، نبی کا بھی ننیحال مدینہ، نبی کے والد کا بھی ننیحال مدینہ، اور آگے چلو نبی کے دادا جناب حضرت عبد المطلب کا بھی ننیحال مدینہ۔ بے شک، یہ تعلق ہے حضور کا مدینے سے، حضور سے وابستگی، مدینے سے وابستگی حضور کی ہے۔ تو میرے آقا کی والدہ مدینے میں پیدا ہوئی، مدینے میں بچپن گزرا، مدینے میں جوانی آ رہی ہے، مگر ان کا بھی حال یہ تھا کہ اہل مدینہ کہتے تھے کہ مدینے کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی شرب و حیا کی پیکر ہے، کوئی طاہرہ ہے، کوئی حیا جس کے اندر ہے، وہ اگر دور جہالت میں کہتے تھے کہ اگر کوئی ہے تو وہ وہب کی بیٹی جناب آمنہ ہے، بے شک بے شک، مصطفیٰ کی والدہ۔ ادھر حضرت عبداللہ نبی کے والد، ادھر حضرت آمنہ، یہ مدینے میں یہ مکے میں دونوں جوان ہو رہے ہیں۔ اچھا جب بچے جوان ہوتے ہیں تو باپ کو فکر ہو جاتی ہے بچوں کی شادی کریں گے۔ اچھا ایک باپ کی زندگی بھی ساری زندگی کمائے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، بوڑھا ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، کیا فکر ہے؟ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، بچوں کو پڑھا لوں، بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، ان کے لیے گھر بنا دوں، ان کی شادیاں کر دوں، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، اسی فکر میں باپ لگا رہتا ہے۔ بچے جوان ہوتے ہیں باپ کو فکر ہو جاتی ہے شادی کریں گے، اور اس دور میں باپ کو ڈبل فکر ہو جاتی ہے، باپ کو یہ بھی فکر رہتی ہے شادی کرنی ہے، یہ بھی فکر رہتی ہے کہ میری عزت مٹی میں نہ ملا دے، یہ بھی تو ہو رہا ہے نا جی۔ یاد رکھنا میرے نوجوانوں، آج ہر باپ کے چہرے پہ شکن نظر آئے گی پیشانی میں، اس لیے کہ اسے فکر لگی ہوئی ہے، بچے کو میں نے کمانے بھیجا ہے مگر فکر بھی برابر ہے، کہیں میری عزت کو برباد نہ کر دے، کہیں میری عزت کو نیلام نہ کر دے، اس لیے کہ فکر لگی رہتی ہے۔ آج جوانی تمہاری میری، اللہ اکبر، غور کرو، آج اگر
ہم پہ جوانی آئے، ہمارے نوجوان جن پہ جوانی آتی ہے ان کا حال یہ ہے، یہ جوانی میں کہتے ہیں فلاں سے شادی کروں گا ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گا، یا تو شادی اس سے کرا دو یا پھر میرا جنازہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ۔ نا اے نوجوان، یہ جوانی نہیں ہے جو دنیا کے کسی حسن پہ برباد کر دی جائے۔ اگر جوانی کو تو اپنی پہچانتا ہے اور جوانی کی قدر جانتا ہے تو میں تجھے جوانوں کے نام بتاتا ہوں، تو دیکھ لے جوان کیسے کیسے۔ کلیل جوان آقا کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، مال کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، آقا خزانوں کی چاہت، آقا دولت کی چاہت ہمارے دل میں نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی دنیا کا حسین چہرہ ہمارے دل میں نہیں بستا ہے، یا رسول اللہ اگر ہمارے دل میں محبت ہے تو فقط آپ کی محبت ہے، ہمیں الفت ہے تو فقط آپ سے الفت ہے، اگر ہمیں عشق ہے تو آقا آپ سے عشق ہے، یا رسول اللہ یہ زندگی کہیں اور ضائع نہیں ہوگی، اس زندگی کو ہم غلام آپ کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک غلام کی تمنا ہوتی ہے کہ اگر زندگی قربان ہو تو آقا کے قدموں پہ قربان ہو۔ بے شک پڑھو تاریخ، شادی ہوئی تھی، شادی ہوئی پہلی رات کی دلہن کان میں آواز پہنچی چلو نبی نے جہاد کے لیے بلایا، بے شک بستر بیوی کا چھوڑ دیا، بیوی کے چہرے کو محبت سے دیکھا اور آ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ شادی ہوتی ہے بڑے ارمان ہوتے ہیں دل میں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاد۔ حضور نے آواز دی ہے اسلام کو میری ضرورت ہے، میں جا۔ وہ بیوی بھی کیسی تھی؟ پہلی رات کی دلہن تھی مگر اس نے من پکڑ کے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو، پہلی رات کی دلہن اس بیوی نے آگے بڑھ کے کہا تھا اے میرے شوہر نامدار جاؤ، اگر تم لوٹ کر آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اگر شہید ہو گئے تو میرے لیے فخر کی بات ہے، میں جنت کا سودا کر رہی ہوں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تو مسجد میں امام صاحب اعلان کر دیں تو پہلے روک لیں تم کہاں جا رہے ہو، تم ہی رہ گئے ہو مسجد کے کام کرنے کو اور نہ ہے۔ صحیح بات ہاں بولو، تم نے لے لیا سارا مسجد کے کام کا ٹھیکہ اور تو کوئی نہ آتا محلے کا۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، فقط جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے گھر میں جایا کرتا ہے۔ ارے وہ اپنی بدنصیبی پہ روئے کہ جسے پکارا جائے وہ پھر بھی دین کے لیے نہ آئے، پھر بھی اسلام کے لیے وہ نہ آئے۔ جی بے شک۔ اور وہ بیویاں بھی اپنے مقدروں پہ روئیں کہ وہ کیسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کو چن رہا ہے، بلا رہا ہے، وہ روک نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے آجا تیرے لیے جنت کا سودا سستا کر دوں، آجا تیرے لیے جنت تیرا مقدر کر دوں، مگر بیوی کہتی ہے نہیں جی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ مسجد کا ہارن خراب ہو جائے کوئی دیکھنے نہیں آ رہا۔ امام صاحب بھی بیچارے پریشان۔ ایک گاؤں میں گیا یقین کرنا، ایک گاؤں میں گیا مولانا راغب صاحب 25 فٹ اونچی مینار، ہارن اوپر لگے ہوئے ہیں، مائک خراب ہو گیا، عشاء کی اذان میں جماعت سے پہلے امام کو مقتدیوں نے مینار پہ چڑھا دیا۔ بولے تو کرے گا صحیح، تنخواہ نہ دے رہے ہیں ہم۔ 25 فٹ مینار پہ چڑھ گیا بیچارہ امام، کتنا بڑا رزق ہے۔ امامت ہے، جان کی بازی لگا دی یار امام نے۔ رات کے اندھیرے میں عشاء کی اذان ہو گئی، جماعت اور اذان کے درمیان کا جو وقت ہے 25 فٹ مینار پر بیچارہ امام چڑھا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے مائک ٹھیک کر رہا ہے، مائک ٹھیک کر کے آیا، جلدی آ کے نماز پڑھائی۔ اس امام سے پوچھو اے امام صاحب یہ 25 فٹ پہ کیوں چڑھ گئے، منع کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے منع کرتا تو امامت چھوٹ جاتی تو میرے بچوں کا کیا ہوتا۔ یہ جو ذرا سی بات پہ امامتوں پہ آ جاتی ہے نا بات، کہہ رہے نکالو اس امام کو یہاں سے۔ کسی گھر رسمہ ہے، کسی وجہ سے امام نہیں پہنچا فاتحہ میں، چھٹی کرو امام کی۔ اچھا جی جمعرات کے دن فاتحہ پڑھنے نہیں آئے امام صاحب، بولے چھٹی کرو امام کی۔ امام نماز پڑھانے کے لیے ہوتا ہے یا ہر جمعرات میں آ کر فاتحہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا تم کس بات کے مسلمان ہو تم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے؟ صحیح بات ہے، یہ تو سوچو بھائی تم کس بات کے مسلمان کہ تم جمعرات کے دن فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا ایک بات اور ذرا سنو، میری طرف دیکھو جلدی، ادھر سنو توجہ سے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو زمین ورثے میں دے دے،
گھر ورثے میں دے دے، جنگل کی زمین دے دے، پراپرٹی دے دے، سونا چاندی چھوڑ جائے، سب کچھ وہ دے دے، اور اگر وہ اپنے بچوں کو دین اسلام مصطفیٰ کا نہیں دے تو یاد رکھنا اس نے جو کچھ بھی دیا سب بیکار ہے، اس نے کچھ نہیں دیا۔ بے شک اگر ایک باپ اپنی اولاد کو دین نہیں دے سکا ورثے میں تو اس نے کچھ نہیں دیا۔ زمین تو دے کر چلا گیا مگر ادھر تو مر گیا، ادھر تیرا بیٹا وہیں جنگل میں ہے، رات بھی وہیں گزر رہی ہے، دن بھی وہیں گزر رہا ہے، رات میں جا کے دیکھو تو پانی پھیر رہا ہے، دن میں جا کے دیکھو تو فصل کاٹ رہا ہے، تو قبر میں پڑا ہے، فرشتے تجھ سے حساب لے رہے ہیں، تو سوچ رہا ہے قبر میں پڑے ہوئے اس وقت میں پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا دیا اولاد کو کیا نہیں دیا۔ جب قبر میں پڑے ہوگے اس وقت میں ادھر تو حساب لے رہے ہوگے، ادھر تو فرشتے مار رہے ہوگے، بیٹا زمین میں پانی پھیر رہا ہے، بیٹا تو اپنے مکان میں سکون سے بیٹھا ہے، کاش اپنے بیٹے کو دیندار بنا دیا ہوتا، اگر دیندار بنا کے جاتے تم قبر میں ہوتے، بیٹا ادھر قرآن پڑھ رہا ہوتا، بیٹا ادھر دعا کر رہا ہوتا۔ خدا کی قسم بیٹا اگر باپ کے حق میں دعا کر دے اللہ بیٹے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور باپ پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول کرتا ہے، باپ کی قبر میں اللہ نور نازل کر دیتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنو مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا، میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی قبر میں پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ کتنا نور نازل کرتا ہے؟ پہاڑوں کے برابر۔ پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ بہت بڑے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے برابر۔ اب جب قبر میں نور آیا، اب سنیں، قبر میں نور آیا، اجالا ہوا، روشنی ہوئی، وہ قبر والا کہہ رہا ہے اللہ یہ کہاں سے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا من این لی ھذا، اے میرے مولا میں تو گناہگار تھا، اے میرے پروردگار میری قبر میں اندھیرا تھا، لیکن مولا یہ اجالا کہاں سے آ گیا، یہ نور کہاں سے آ گیا، یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائے گا باستغفار ولدک لک، اللہ فرمائے گا واقعی تو گناہگار تھا مگر سن لے آج تیرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور تیری مغفرت کے لیے دعا کرنے لگا، جب اس نے دعا کی میری رحمت کو جوش آ گیا، تیرے بیٹے کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے تیری قبر میں نور نازل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اب جس کا بیٹا ہے دعا کرنے لائق وہ تو دعا کر دے گا، باپ کی قبر میں اجالا بھی ہو جائے گا، روشنی بھی ہو جائے گا، جس کے سے آتی ہی نہیں، جس نے سکھایا ہی نہیں، اس نے تو پانی پھیرنا سکھایا۔ اب وہ قبر میں سوچے گا کہ ہائے میں نے تو بڑا نقصان کر لیا، اپنے بیٹے کو سب کچھ دے کر گیا مگر دین نہیں دے کے گیا، حد ہو گئی، فاتحہ تک نہیں سکھا کے گیا۔ جب باپ کی برسی آتی ہے، باپ کا 10واں 20واں چہلوم آتا ہے تو یہ لڑکا امام کو پکڑتا ہے، چلو امام صاحب فاتحہ پڑھ دو۔ ارے شرم کی بات ہے، تجھے فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی کرائے کے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا پھر گاؤں میں کوئی ایک محلے میں ایک ملا جی ہوتے ہیں، جمعرات کے دن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ محلہ چھوڑ کے چلا جاؤں، جمعرات کے دن وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں یہ محلہ چھوڑ کے چلا جاؤں، کیا کروں؟ ادھر سے بچہ ہے ملا جی چلو ہمارے گھر، ادھر سے بچہ تاؤ چلیے ذرا فاتحہ پڑھ دی، ادھر سے بڑے ابا چلیے ذرا فاتحہ پڑھ دی، اے بیچارہ کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، سب میں پڑھ دی۔ اپنے گھر کا نمبر آیا تو امام صاحب کے پاس، مولانا راغب کے پاس، وہ ملا جی گئے کہ چلیے امام صاحب ذرا فاتحہ پڑھ دو۔ راغب بولے یار سارے محلے میں تم نے پڑھ دی، اب ہمیں بلانے آئے ہو تم، اپنے گھر کے لیے ہمیں بلانے آئے ہو، سارے محلے گھروں میں تم نے پڑھ دی۔ کہنے لگے نا ہاں امام صاحب چلو تم ذرا اچھی والی پڑھ دو۔ مطلب تو کون سی پڑھ لیا سارے محلے میں بھائی؟ جو اپنے گھر اچھی والی امام صاحب سے پڑھو۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، کچھ دو نہ دو اپنے بچوں کو کم از کم اتنا سکھا کے جانا کہ تمہارے مرنے کے بعد میں وہ تمہارے لیے دعا کر سکے، تمہارے مرنے کے بعد میں وہ تمہارے لیے فاتحہ پڑھ سکے۔ اگر یہ بھی نہیں دیا یاد رکھنا پھر بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو بچوں کی بڑی فکر ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تو یہ نئی نسل ہے نا، موبائل ان کے ہاتھ میں بہت آگے نکل گئے، بہت آگے۔ ابھی سلیقے سے جوان نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے اپنے لیے انتخاب کر لیتا کہ ابا شادی وہاں سے کروں گا، امی سے پہلے کہتے ہیں دیکھ رہی بوا سن لے اگر وہاں سے نہ کروا گی تو میں مر جاؤں گا۔
یاد رکھنا اپنے بچوں کا اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، تربیت دو، پھر یہ نوبت نہیں آئے گی کہ بچہ کہے گا اس سے نہیں کرایا تو مر جاؤں گا۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ مگر میں عرض کر رہا ہوں ہر انسان کو فکر ہوتی ہے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، بچوں کے بیاہ کرنے ہیں، ہر انسان کو فکر ہوتی ہے۔ مکے کی سرزمین ہے، جناب عبداللہ بھی جوان ہو رہے ہیں، حضرت عبد المطلب بھی سوچ رہے ہیں اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، مجھے بھی اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ بے شک بے شک انہیں بھی فکر ہوئی، مگر انہیں کیسی فکر تھی؟ انہیں وہ والی فکر نہیں تھی جی جو آج کل ہوتی ہے، وہ فکر نہیں تھی۔ انہیں فکر یہ تھی، انہیں فکر یہ تھی کہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میرا بیٹا شرم و حیا کا پیکر ہے، اپنے بیٹے کے لیے اتنی نیک لڑکی کہاں تلاش کروں؟ بے شک بے شک یہ فکر تھی انہیں، فکر یہ تھی۔ اے بابو، اے بھیا، بس 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 تھوڑی دیر اور، بس تھوڑی دیر اور، بس ہو گیا کام تمہارا بھی اور ہمارا۔ اور امام صاحب کا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں بیچ بیچ میں ڈسٹرب نہ کرو، میں آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ بات اگر آپ سن لو گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ میری تقریر بھی اب بس پھر اختتام کی طرف ہے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ تو حضرت عبد المطلب سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نیک پرہیزگار لڑکی کہاں تلاش کروں۔ اسی فکر میں ہے جناب حضرت عبد المطلب کے اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ آ کے ایک روز جب لیٹے، جب آرام کرنے کے لیے، جب سونے کے لیے لیٹ گئے، یہی سوچ رہے ہیں بیٹے کے لیے اچھی لڑکی کہاں سے ملے گی، بیٹے کے لیے اتنی نیک لڑکی کہاں ملے گی۔ جب سو گئے سوچتے سوچتے تو خواب دیکھا، خواب میں ایک بزرگ آئے، آ کر کہنے لگے عبد المطلب کس لیے پریشان ہو؟ بیٹے کی شادی کے لیے پریشان ہو؟ اے عبد المطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ میں بتا رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ مدینہ، وہب کی بیٹی آمنہ بڑی نیک ہے، جوان ہو گئی ہے، جاؤ وہب کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو۔ جب انہوں نے اتنا کہا تو حضرت عبد المطلب نے کہا اور رشتہ بتانے والے بزرگ، اتنا تم نے مجھے رشتہ بتایا، مجھ پر احسان کیا ہے، مگر جاتے جاتے یہ بھی بتا کر جاؤ تم کون ہو، اپنے بارے میں بھی بتا کر جاؤ۔ ان بزرگ نے کہا اے عبد المطلب مجھے پہچان لو، مجھے جان لو، میں کوئی اور نہیں، 70,000 نبیوں کا دادا میں ابراہیم ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی۔ نبی کے والد کا رشتہ بتانے بھی آئے تو کون؟ اللہ کے نبی، 70,000 نبیوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بچولیا رشتہ کرانے والے کو کہتے ہیں بچولیا، ہمارے تمہارے یہاں بچولیا کیسے کہتے ہیں؟ مولانا زبیر حسانی کیسے بچولیا ہوتے ہیں ہمارے؟ جھوٹے مکار، 5ویں فیل کو سیدھا انٹر پاس بتاتے ہیں۔ اگر 8,000 روپے کما رہا ہے تو کہیں گے سیدھا 50 کماتا ہے۔ جھوٹ اس قدر ہے وہ دلی میں قطرن پہ پڑا، بیچارے کو نیند ڈھنگ سے نہیں آ رہی، اور یہ کہہ رہا ہے کارخانہ چل جاؤ اس کا۔ رشتہ کرانے والے جھوٹے، پھر اسی لیے تو جب بعد میں رشتہ تو جھوٹ بول کے کرا دیا، شادی بھی ہو گئی، اس کے بعد میں پھر ادھر سے بھی گالی ادھر سے بھی گالی، دونوں طرف سے۔ اور لڑکی تمام کر دے کہ اس کے آس اولاد پٹ ہو جاں، اس نے مجھے یہاں لا کے بندوایا۔ یہ جھوٹے بچولیا جب رشتہ کراتے ہیں جھوٹ بول بول کے، تو پھر اس رشتے میں ہمیشہ دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی میں، کیونکہ بتایا کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ دقتیں تو آنی لیکن میرے نبی کے والد کے بچولیا، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا عبد المطلب مکہ چھوڑو مدینہ چلے جاؤ، وہب کی بیٹی آمنہ، اللہ نے اس کو انتخاب کر دیا ہے، اللہ نے وہاں جا کے رشتہ لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب حضرت عبد المطلب تمہارے میرے نبی کے دادا چل دیے، مکے سے روانہ ہوئے۔ کون ہے حضرت عبد المطلب؟ یہ مکے کے اندر ایک سردار ہے، اور قبیلہ قریش جو بڑا قبیلہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی جناب، کوئی کسی خانقاہ کا سجادہ نشین ہو اس کو بڑا فخر ہوا کرتا ہے، لوگ اس کی گدی پہ بڑا ناز کرتے ہیں۔ کوئی کسی درگاہ کا سجادہ نشین، کوئی کسی خانقاہ کا سجادہ نشین، درگاہوں کے خانقاہوں کے سجادہ نشین
نشین ہونے پر لوگوں کو فخر ہے، مگر سنو سنو، نبی کے دادا کسی درگاہ کے سجادہ نشین نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سجادہ نشین ہے۔ آپ گندی نشین ہے تو کہا کہ اللہ کے گھر کے گندی نشین ہے، آپ ہی خزانچی، آپ ہی متولی ہے کعبے کے۔ حضرت عبد المطلب آپ چلے، اتنا بڑا سردار گیا ہے، جناب وہب کے دروازے پہ پہنچے مدینہ، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمانے لگے اے وہب، جیسے دروازہ کھلا انہوں نے دیکھا مکے کا سردار آیا ہے، اپنے گھر میں بلایا، حضرت عبد المطلب کی خدمت کی، خوب خاطر و تواضع کی، اس کے بعد میں باتیں اور گفتگو کرنے لگے۔ جب وقت گزر گیا تو جناب حضرت عبد المطلب نے، میرے آقا کے دادا نے فرمایا اے وہب، میں جو تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، آج جو میں تمہارا مہمان بنا ہوں، وہب میں ایسے نہیں آ گیا، میرے آنے کا ایک مقصد ہے۔ کہا کیا مقصد ہے؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آیا ہوں، میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، میں عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ بے شک بھائی، بہت اچھا۔ رشتہ مانگنے آیا، اب رشتہ مانگنے آیا ہوں، اتنا سنا نا جناب وہب نے، نبی کی امی جان جناب سیدہ آمنہ، نبی کے والدین کا رشتہ ہو رہا ہے، حضرت آمنہ کے والد جناب وہب، حضرت وہب نے کہا تھا اے عبد المطلب، تم میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہو۔ اے عبد المطلب سنو، اب وہب کا جواب سن لو۔ وہب کا جواب یہ ہے میں نے تمہارا رشتہ منظور کر لیا، تمہارا پیغام مجھے قبول ہے، آج کہتا ہوں آمنہ آج بھی تمہاری ہے، آمنہ کل بھی تمہاری ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بھئی یہ کیسا رشتہ ہوا؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اچھا آپ بھی رشتہ کرتے ہو نا اپنے بچوں کا، کیسے کرتے ہو؟ رشتہ کسی نے بتایا تو آپ پہلے پتہ کرتے ہو کس جگہ پر ہے، کس گاؤں میں، لڑکا کیا کرتا ہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں، بھائی بہن کے کتنے ہیں، ساری جانکاری لی جاتی ہے، ساری ڈیٹیل۔ اب جیسے کسی کا بھی رشتہ کریں گے تو پوری جانکاری لیں گے کہ لڑکا کرتا کیا ہے، امام صاحب جی پوری جانکاری کہ لڑکا کرتا کیا، پھر اگر اس گاؤں میں اپنی کوئی رشتہ داری ہے تو وہاں فون کریں گے بھائی فلاں کے بارے میں ذرا بتانا کچھ، لڑکا کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، کرتا کیا ہے، ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری لی جاتی ہے۔ پہلے جانکاری لی، پھر اس کے بعد میں دیکھنے جاتے ہیں، پھر لڑکے کو دیکھتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے نہیں، اس کے بعد میں اگر سمجھ میں آیا تو پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے رشتہ اب پکا کرتے ہیں۔ مگر نبی کے والد، نبی کے دادا جناب حضرت عبد المطلب آپ فرمانے لگے کہ یہ رشتہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب رشتہ کیا جاتا ہے خاص طور پہ بیٹی کا رشتہ کوئی کرے تو وہ لڑکا بھی دیکھتا ہے، گھر بار بھی دیکھتا ہے، کاروبار بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، مگر وہاں تم نے نہ ہمارے لڑکے کو دیکھا، نہ تم نے گھر بار دیکھا، نہ تم نے کوئی جانکاری ہمارے بارے میں لی، کچھ بھی نہیں۔ میں نے رشتہ مانگا، تم نے فوراً قبول کر لیا، منظور کر لیا، تم نے فوراً کہہ دیا آمنہ آج بھی تمہاری کل بھی تمہاری، کیا بات ہے؟ اب جناب وہب کا جواب سنو اور دل لگا کے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت وہب کہنے لگے اے عبد المطلب تم کہتے ہو میں نے دیکھا نہیں عبداللہ کو، تم کہتے ہو کوئی جانکاری نہیں لی، میں نے گھر بار نہیں دیکھا، پھر ہاں کیوں کر دیا، پھر رشتہ منظور کیوں کر لیا؟ تو آپ فرمانے لگے اے عبد المطلب سنو، تم مکے سے چلے خود نہیں آئے، میں جانتا ہوں تم خواب دیکھ کے آئے ہو، اور سنو عبد المطلب جو خواب تم نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، تم نے بھی وہی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے، اب مجھے پتا لگ گیا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے دونوں کو بنایا ہی ایک دوسرے کے لیے ہی ہے، اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، ان کا انتخاب بھی اسی لیے اللہ نے کر دیا ہے، اسی لیے تو جد الانبیاء نے آ کے بتایا ہے، انہوں نے رشتہ طے کروایا ہے، اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عبد المطلب رشتہ پکا ہو گیا، اب تم میرے دروازے پہ بارات لے کے آ جانا۔ بے شک بے شک۔ نبی کے والد حضرت عبداللہ کا رشتہ پکا ہو گیا، بارات گئی مدینہ، کہاں گئی بارات؟ مدینہ، بارات چلی مدینہ، کس کی بارات؟ نبی کے والد کی بارات، بارات مدینہ پہنچ گئی، اس دور کے رواج کے مطابق شادی ہو گئی، حضرت آمنہ کو لے کر آ گئے،
حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میں مکے میں نے قدم رکھا، حضرت عبداللہ کے مکان میں قدم رکھا، مجھے یہ لگا میرا نصیب جاگ گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے کہ راستے میں جاتے تھے نا تو جو بھی دیکھتی تھی لڑکیاں عورتیں کہتی تھی ہائے عبداللہ کتنا خوبصورت ہے، کاش ہمارا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جاتا، کاش ہم ان کی زوجہ بن جاتے۔ ایک عورت تھی مدینے کے مکے کے اندر جس کا نام تھا فاطمہ، حضرت عبداللہ کو جہاں دیکھتی رہتی تھی۔ ایک روز حضرت عبداللہ سے کہنے لگی عبداللہ تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، عبداللہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایسے شادی کے لیے راضی نہیں ہونے والا، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ میرے گھر میں میرے بڑے موجود ہیں، جب وہ میرا رشتہ کریں گے، وہ جہاں سے میری شادی کریں گے، میں ان کے کہنے پر عمل کر کے شادی کروں گا۔ اب جب حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، پھر روز راستے میں جا رہے ہیں وہی عورت ملی، اس نے دیکھا عبداللہ کو، دوسرے راستے پہ نکل گئی، راستہ بدل گیا۔ حضرت عبداللہ حیران ہوئے، اس کے پاس گئے، جا کے بولے تو مجھ سے شادی کرنے کی باتیں کرتی تھی، تو مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، آج کیا ہوا مجھے دیکھا تو تم نے اپنا راستہ بدل دیا؟ کہنے لگی عبداللہ میں تمہاری دیوانی نہیں تھی۔ کس کی دیوانی تھی؟ کہنے لگی عبداللہ تمہاری دیوانی نہیں تھی، اگر تمہاری دیوانی ہوتی تو آج بھی وہی دیوانگی ہوتی۔ تو کہا کس کی دیوانی تھی؟ اے عبداللہ تمہاری دیوانی نہیں تھی، تمہاری پیشانی کے اندر مجھے نور نظر آتا تھا اور میں اسی نور کی دیوانی تھی۔ اے لوگوں وہ نور کس کا تھا؟ وہ نور تمہارے میرے نبی کا نور تھا، وہ نور مصطفیٰ تھا جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگاتا تھا۔ تو حضرت اب وہ نور منتقل ہو گیا، حضرت آمنہ کی شکم میں آ گیا، کہنے لگی عبداللہ اب تمہاری دیوانی نہیں ہوں میں، وہ تو نور منتقل ہو گیا۔ وہ نور منتقل ہوا جناب عبداللہ کی پیشانی سے پشت کے ذریعے حضرت آمنہ کے رحم میں پہنچ گیا، آپ کے شکم میں پہنچ گیا، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ ملے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی ماں کے شکم میں آ گئے۔ اب جناب عبداللہ نکلے سفر پر تجارت کے لیے، 3 مہینے شادی کو ہوئے، حضرت آمنہ سے کہا آمنہ مجھے اجازت دے دو میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے۔ حضرت آمنہ نے کہا اے عبداللہ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے تجارت کرنا بھی ضروری ہے، پرورش تمہاری اور باقی گھر کے اخراجات کے لیے کام کرنا بھی ضروری ہے، لہٰذا میرا انتظار کرنا، میں چاہوں گا پھر واپس آؤں گا۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے، آپ ادھر نکلے، راستے میں ملک شام کا سفر تھا، مدینہ شہر پڑا، اور مدینہ وہی مدینہ جو ان کا ننہال بھی تھا، ان کا سسرال بھی تھا۔ تو سوچا ذرا رک جاؤں، یہاں رشتہ داری میں ذرا ملتا نکل جاؤں۔ اس وقت میں وہاں پر بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ بخار کی زد میں تھے، جناب عبداللہ پہنچے، ان کو بھی بخار آ گیا، اتنا شدید بخار آیا، اتنا شدید بخار آیا، اسی بخار کے سبب جناب عبداللہ مصطفیٰ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دنیا سے رخصت ہوئے، 3 مہینے شادی کو ہوئے ہیں۔ ادھر حضرت آمنہ روز یاد کرتی ہیں عبداللہ کو، بڑا پیار تھا عبداللہ سے، بڑی محبت تھی۔ لوگوں ذرا سوچنا جس کی شادی کو 3 مہینے ہوئے ہو اور شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے، اس بیوی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ میرے نبی کی والدہ حضرت آمنہ یاد کرتی ہے، شام کو جب پرندے آتے ہیں ان پرندوں کو دیکھ کر کہتی ہیں اے میرے عبداللہ یہ پرندے صبح نکلے تھے، شام ہوئی تو واپس آ گئے، لیکن عبداللہ تم کہاں چلے گئے؟ تم اب تک لوٹ کر نہیں آئے۔ اللہ حضرت آمنہ یاد کرتی ہیں، روتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے پاس جب خبر آئی نا، حضرت عبداللہ کی وہیں پر تدفین ہوئی، وہیں قبر آپ کی موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب کو خبر ملی، کلیجہ پھٹ گیا، آ کے دیکھا حضرت آمنہ کو آ کر دیکھا تو حضرت آمنہ رو رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا، حضرت آمنہ نے کہا کیا ہوا؟ میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے آپ نے، کیا بات ہے؟ اتنا سنا تو حضرت عبد المطلب رونے لگے، رو کر کہنے لگے اے آمنہ صبر کرنا، اے آمنہ بڑے غم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، آمنہ تیرا شوہر اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اتنا سنا جناب حضرت آمنہ نے آپ کا کلیجہ پھٹ گیا، غم ایسا پہنچا آپ کے دل کی دنیا
دنیا بدل گئی. آپ فرماتی ہے مجھے لگا میری دنیا برباد ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگی. حضرت عبد المطلب نے تسکین بھی دلاسا دیا, بیٹی رونا, رونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مرضی یہ تھی. مگر حضرت آمینہ بار بار جناب عبداللہ کو یاد کرتی, آنسو بہاتی, رویا کرتی تھی. ایک دن حضرت عبد المطلب نے روتا دیکھ لیا, آپ کعبے میں چلے گئے, کعبے کے جلاب کو پکڑا, عرض کرنے لگے اے کعبے کے مالک, اے کعبے کے خدا, عبداللہ تو رخصت ہو گیا, میں بوڑھا ہوں, میں تو صبر کر لیتا ہوں, لیکن آمینہ کی عمر 25 سال ہے, 25 سال میں بیوہ ہو گئی ہے, آمینہ کو صبر نہیں ہوتا ہے. اے مولا, اے مولا, آمینہ بہت آنسو بہاتی ہے, آمینہ روتی ہے, اے پروردگار مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, یا اللہ تو آمینہ کی گود بھر دے تاکہ آمینہ اپنے شوہر کا غم ذرا بھول جائے اور بیٹے کی خوشی میں ذرا زندگی اس کی خوشگوار ہو جائے. جب انہوں نے دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو کانوں میں آواز آئی, عبد المطلب گھبراؤ نہیں, یہ ہمارا سسٹم ہے, ہمارا نظام ہے, ہم نے عبداللہ کو لیا ہے تو ہم بدل کے طور پر آمینہ کو وہ بیٹا دیں گے, وہ بیٹا دیں گے کہ اس جیسا بچہ کبھی کائنات میں کوئی پیدا ہوا بھی نہیں ہے اور قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ ہم آمینہ کو اپنا محبوب عطا کر دیں گے. حضرت آمینہ کو اللہ نے اپنا محبوب عطا کر دیا. حضرت آمینہ خاتون کی آغوش میں میرے آقا دنیا میں آئے. میرے آقا کی شان کیا ہے, والی کونین کی شان کیا ہے. جب میرے مصطفیٰ آمینہ خاتون اپنی والدہ کے شکم میں آئے, آپ فرماتی ہے مجھے ذرا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا, کبھی ذرا سی تکلیف نہیں ہوئی. مصطفیٰ جان رحمت ماں کے شکم میں, ایک روز جناب آمینہ ادھر روتی تھی اپنے شوہر کو یاد کر کر کے, لیکن ایک روز خواب دیکھا, ایک بزرگ خواب میں آ گئے, کہنے لگے آمینہ رویا نہ کر, آنسو نہ بہایا کر. کہنے لگی کیوں نہ رویا کروں, میں بیوہ جو ہو گئی, شوہر میرا دنیا سے چلا گیا. بزرگ نے کہا آمینہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں. حضرت آمینہ کہتی ہیں میرا تو شوہر دنیا سے چلا گیا, تم مجھے مبارکباد دے رہے ہو.